ازواج مطہرات نے دین اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کے ذاتی عمل کے پیش نظر ان کے لیے اتنے بڑے مقام کا انتخاب فرمایا کہ انہیں پیغمبر کی زوجیت کے لیے منتخب کیا اور آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کو ماں کا منصب دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیغمبر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں یہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم بڑا واضح حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے پیغمبر کو اذیت دو، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ پیغمبر کے بعد ان کے گھر والوں سے نکاح کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنیادی حکم یہ ہے کہ پیغمبر کو اذیت دینے سے پرہیز کرو، اور ساتھ ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیغمبر کے بعد ان کی ازواج مطہرات کو نامناسب انداز میں یاد کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ ازواج مطہرات کی شان سے کم گفتگو کرنا یہ براہ راست پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا